نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج کی اس پروقار اور نورانی محفل کے مہمان خصوصی ہمارے حضرت پیر و مرشد قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے دیگر حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، ہم سب بھائی صداقت علی خان صاحب کی والدہ محترمہ جو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما چکی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک سلسلہ، اس سلسلے کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مرحومین کے لیے سنت کے مطابق ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور جتنی سنت کی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہیں، وہ تمام صورتیں ہمیں اختیار کر کے اپنے مردوں کو، اپنے والدین کو، اساتذہ کرام کو، اپنے مشائخ کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. اصل میں تو یہ عارضی جگہ ہے، یہاں عارضی طور پر ہم آئے ہیں اور گزر جانا ہے ہم نے یہاں سے. مخصوص وقت ہے ہمارا، اس وقت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہاں ہم نے کتنی دیر ٹھہرنا ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے کہ کب جو ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے یہاں سے رخصت ہونا. دعا یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور کے اندر ہمیں ایمان کی زندگی بھی نصیب فرما دیں اور ایمان پر موت بھی نصیب فرما دیں. ہم موت تو ایمان پر چاہتے ہیں لیکن زندگی ایمان پر نہیں چاہتے، یہ ہمارا المیہ ہے. جس بندے سے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ جی دعا فرمائیں اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پر فرما دیں. ایسی ہے، لیکن ایمان کی زندگی جب اختیار کرنے کو کہا جائے تو پھر پسو پیش لہت و لال اختیار کرتے ہیں کہ جی نہیں، موجودہ دور کے اندر بڑے مسائل ہیں، کیسے جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں، لوگ کیا کہیں گے، بڑے بیکورڈ ہیں، بڑے وہ دقیانوس ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں. زندگی ہم اختیار نہیں کرنا چاہتے لیکن موت ہم چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو، زندگی ہم ایمان کے مطابق گزاریں گے تو اللہ رب العزت ایمان پر ہماری موت فرمائے گا، اور جس کی ایمان پر موت آ گئی، ایمان پر خاتمہ ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور یہ موت تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ یہ نہ تو ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی ہے. جو وقت متعین ہے، مقرر ہے، اس ہی پر اس پر آنا ہے. تو مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے. اصل تو وہ زندگی ہے مرنے کے بعد جو شروع ہو رہی ہے، یہ تو ہماری امتحان گاہ ہے. یہ جو زندگی ہے یہ ہماری امتحان گاہ ہے. یہاں ہم وہاں کی تیاری کرنے کے لیے یہاں آئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے جن و انس کی جو تخلیق کی ہے وہ اپنی عبادت کے لیے کی. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کو پہچاننا، اللہ رب العزت کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرنا، یہ عبادت. ہماری جو زندگی ہے یہ تو اس کے لیے ہے اور اس کی تیاری ہم نے یہاں کرنی ہے. پھر مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے، حشر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جنت ہے یا جہنم. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، منسوب کرتے ہیں کچھ باتیں
چونکہ یہاں ہم رہ رہے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے ذہن کے اندر۔ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں گا کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ منسوخ کرتے ہیں ایسی باتیں کہ جن کا نہ قرآن سے ثبوت ہے، نہ حدیث سے ہے، اور نہ جو ہے وہ ہمارے بڑوں کے اس قسم کے عقائد ہیں۔ کیا کہ جی جو بندہ مر گیا وہ مر گیا، کیا یہ ہے ایسے؟ مر گیا اور مر گیا، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ جو بندہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے اس کا تو اسلام سے ہی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ آخرت کی پوری زندگی قرآن جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے کہ قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جنت ہے، جہنم ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اگر اس کا ہم اقرار کریں ایسی باتوں کا تو یہ تو پھر قرآن کا انکار لازم آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار لازم آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ اکثر جو ہے وہ جب لوگ ایسی بات کرتے ہیں نا، کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر ایک جملہ وہ بولتے ہیں اپنی پنجابی سے، یہ جہان بڑا مٹھا تے اگلا کینڈیٹ تھا۔ آخنے نا ایسے جو کئی غلط ہے جو آخنے، یہ جہان بڑا مٹھا تے اگلا کینڈیٹ، یہ جو ہے یہ جملہ کفریہ ہے۔ بھئی آگے تو ہم جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں میرے روبرو کھڑا ہونا ہے، ایک ایک بات کا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر اس میں شک کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ تو پکی بات ہے نا، یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایک ایک چیز جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے، تحریر ہو رہی ہے، اور کل جو ہے وہ نامہ اعمال کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں تھمائی جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم نے بہت پرکھ کر گزارنا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں، اور ایسے قدم رکھنے ہیں کہ ہماری اس زندگی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم سے نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی خلاف ورزی ہم سے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احب، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے تحقیق مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو اگر ہم جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنتوں کو اپنائیں۔ اب سنت کیا ہے؟ سنت کیسے کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرو۔ ہمارے وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ ہیں قاری محمد حنیف جالندری صاحب، شیخ الحدیث، انہوں نے بڑا پیارا جملہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنت، آسان الفاظ میں سنت کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق۔ اور بدعت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ تو سنت پر جب ہم چلیں گے، کوئی بھی کام کریں، دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کے بارے میں طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کیا ہے، فعل مبارک کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد اور تربیت یافتہ حضرات، ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کو ہم اختیار کریں گے تو یہ سنت۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طرز عمل کو چھوڑ دیا، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی منچاہی شروع کر دی، جو اپنے ذہن کے اندر آیا وہ کرنا شروع کر دیا، تو یہ جو ہے وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، بلکہ اس پر پکڑ۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چند ایک صفحات ہیں تورات کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں عرض کیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفحات کے بارے میں فرمایا کہ جو تورات کے تھے، کیا ہے عمر،
اگر موسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف لے آئیں تو وہ بھی میری اتباع کریں۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب گزشتہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، کتابیں برحق ہیں، لیکن ان کو ماننا برحق ہے، ان پر عمل کرنا یہ نہیں ہے۔ عمل ہم کس پر کریں گے؟ قرآن پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر سنت کیا ہے، سنت کا کتنا مقام ہے، ہم سنت پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ ہماری آخرت بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یہ زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور یہ سنتیں سیکھ سیکھ کر جو ہے وہ اپنانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ مرنے کے بعد یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مر جاتا ہے، اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین باتوں کے۔ ایک جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد کہ جو اس نے پیچھے چھوڑی اور وہ اس کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے جی؟ دوسرا ایصال ثواب کے لیے کیا چیز ہے جی؟ صدقہ جاریہ۔ کوئی بھی ایسا کام کہ جو مسلمانوں کی فلاح کے لیے کیا جائے، دین کی اشاعت کے لیے کیا جائے، ایسا سلسلہ چھوڑ دینا اپنے پیچھے۔ جب تک وہ سلسلہ رہے گا اس کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ جیسے ہمارے بھائی صداقت خان صاحب یہ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے جگہ جو ہے وہ مدرسے کے لیے وقف کر رہے ہیں، جو ہمارے حضرت پیر و مرشد قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب کی زیر سرپرستی ہوگا، تو یہ ایک ایصال ثواب کی صورت۔ جب تک یہ یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی، یہ ثواب انہیں بھی ملتا رہے گا اور ان کے بڑوں کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ایصال ثواب کی صورتیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اور عرض تو میں یہ کر رہا ہوں چونکہ یہ فکر آخرت کے عنوان سے مجلس ہے، بھائی صداقت صاحب کی والدہ فوت ہوئی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور ایک مدرسے کا سنگ بنیاد یا اس کی افتتاحی تقریب ہے، یہ دونوں اکٹھی ہیں۔ تو فکر آخرت کے عنوان سے مرنے کے بعد کی زندگی اصل تو وہ ہے، دنیا کی عارضی زندگی ہے۔ یہ زندگی ہم جو ہے وہ ایسے نہ گزاریں کہ کل ہمارے لیے شرمندگی بن جائے۔ یہ زندگی ہم نے گزارنی ہے تو یہاں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ہم نے اپنانا ہے۔ ایک ایک پل جو ہے وہ ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا ہمیں حاصل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگی کے اندر۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو ایسے نہیں گزارا، زندگی تو یہ گزر رہی ہے، کوئی چاہے پھر بھی گزر رہی ہے، نہ چاہے پھر بھی گزر رہی ہے، لیکن یہ زندگی ہماری قیمتی بن جائے، ہماری اس ایک ایک پل پر جو ہے وہ آگے کی زندگی یا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں جو بظاہر جو ہے وہ ایسے ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ہم کر سکیں، فارغ وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ لاہو لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر، دیگر جو ہے وہ ایسی مصروفیات کے اندر کہ جن پر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، ایسی مصروفیات میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ ایسے ضائع کرنے کی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جنتی جو ہے وہ ان کے جو درجات ہوں گے ان کے اعمال کے حساب سے ہوں۔ کسی نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ زیادہ کہہ دیا تو اس کا درجہ جو ہے وہ کم کہنے والے سے زیادہ ہو۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اللہ رب العزت کی فرمانی کے، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طرز عمل کو اختیار کرنے پر ہم نے اپنی اس زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت یہ جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اس میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ رب العزت کی یاد سے۔ یہ مال اور اولاد
ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش، مال کا ہونا بھی آزمائش، مال کا نہ ہونا بھی آزمائش، اولاد کا ہونا بھی آزمائش، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش۔ مال آئے گا، آنے کے بعد آیا وہ جائز صورتوں کے اندر خرچ ہوگا یا ناجائز صورتوں کے اندر خرچ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بندہ بھی اپنی جگہ سے اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ پوچھے جائیں۔ مال کے بارے میں من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، ایک ایک روپے کا حساب وہاں دینا ہے۔ کمانے کی صورتیں جائز اختیار کی گئیں یا ناجائز اختیار کی گئیں، خرچ کرنے کی صورتیں جائز اختیار کی گئیں یا ناجائز اختیار کی گئیں، ایک ایک چیز کے بارے میں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اولاد کا ہونا بھی آزمائش اور اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش۔ اولاد ہو گئی، آیا ہم اولاد کی تربیت کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اولاد کی ہم تربیت کیسے کر رہے ہیں کہ بڑے ہو کر جو ہے یہ شریعت کو اپنا رہے ہیں یا شریعت کے مقابل پر آ گئے؟ دیکھیں نا، اگر ہم اولاد کی تربیت نہیں کریں تو پھر یہی اولاد کل جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے گریبانوں سے پکڑے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے۔ کس کو؟ یہ جو اولاد کے والدین ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری تربیت اچھی نہیں کی، ہمیں بتایا نہیں، باقی تو ساری چیزیں جو ہے وہ بتاتے رہے ہیں کہ دنیا کیسے کمانی ہے، کون سے اچھے سکول ہیں، کہاں جو ہے وہ تمہیں نوکری بہتر مل سکتی ہے، ایک ایک چیز، لیکن دین کے بارے میں انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا۔ تو یہ اولاد کا ہونا بھی آزمائش، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے قبل اس کے کہ موت تمہیں آ جائے۔ یہ جو ہمارے پاس مال ہے، آیا یہ ہمارا اپنا ہے یا اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے؟ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ یہ میرا مال ہے، میرا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے اللہ کو۔ جب ہم خود اس کے مالک ہوتے تو پھر اس کا حساب نہ دینا پڑتا، لیکن جب ہم نے حساب دینا ہے تو پھر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور جب موت آئے گی تو پھر فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ نے میری اس موت کو جو ہے وہ مؤخر کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اے اللہ اگر آپ اس موت کو مؤخر کرتے تو پھر میں کیا کرتا؟ فَأَصْفَدَّقَ، پھر میں صدقہ کرتا، پھر میں صدقہ کرتا۔ دیکھیں نا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، آپس میں ایک مکالمہ ہوگا۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ تو وہ جہنمی آگے سے یہ بات کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب ہماری زندگی کے اندر نماز کا کتنا اہتمام ہے۔ ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں جنازہ کوئی ہو جائے فوت کی تو کہاں کہاں سے لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں جنازے میں، اور عین جنازے کے ٹائم نماز فرض کا ٹائم ہو جائے تو فرض نماز میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ آپ یقین کریں میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ سائٹ پر ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے لیے آ گئے لیکن فرض نماز کے لیے نہیں، اور نماز جنازہ کے لیے بھی کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ میں ان کے جنازے میں جاؤں گا تو وہ میرے جنازے میں آئیں گے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ آخر میں ہمارے ہاں ایک مقامی رواج ہے، میت کو رکھتے ہیں اور چہرہ دکھاتے ہیں، پھر چہرہ دکھان لوگ دیکھتے ہیں چہرہ، اس کا مقصد سوائے اس کی اور تو مجھے سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا کہ وہاں ایک حاضری ہوتی ہے جو لگ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم بھی جنازے میں آئے ہیں۔ اور باقی نمازوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو پہلی صف کے اندر آئے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا،
پہلی صف. لیکن نماز جنازہ میں جو جتنی پچھلی صف میں ہوگا اس سے زیادہ ثواب ملے گا. یہاں ہم حاضری کے لیے آتے ہیں. تو یہ ہمارے نماز جنازہ یا ان اعمال کے اندر شرکت، فرض نماز کو چھوڑ دینا، یہ اپنی جگہ پر ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے. یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. نماز جنازہ کے اندر یہ میت کا ہم پر حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، جنازوں کی اتباع کرنا یہ حق ہے. لیکن فرض نماز کو چھوڑ دینا. اور جہنمی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے تھے؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری بات وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. یہ ہم کیا کرتے تھے. یہ ہماری جہنم میں آنے کے اسباب ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو ہے وہ بحث برائے بحث کیا کرتے تھے. جیسے آج کل ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ کسی بات کا نہیں ہے لیکن بس شروع ہو گئے بحث کرنے کے. یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. دین کے مسائل کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہو جبکہ علم کوئی بھی نہ ہو. تو ہم بحث برائے بحث کیا کرتے ہیں. یہ جہنمیوں کے جو ہے یہ جہنم میں آنے کے اسباب وہ بیان کریں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں جو ہے وہ کیا کرتا، صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں. نیک لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے شریعت کی تابعداری کی. اولیاء کرام. اور اللہ کے ولی کون ہیں؟